السلام علیکم۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور نبی پاک کی تعلیمات میں ہمیں ہر ایک بیماری کا علاج ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جہاں روحانی اور باطنی بیماریوں کے حل تجویز فرمائے ہیں، وہیں جسمانی اور ذہنی امراض کے لیے بھی اس قدر آسان اور نفع بخش ہدایت دی کہ دنیا چاہے جتنی بھی ترقی کر لے لیکن ان سے انحراف نہیں کر سکتی۔ جوڑوں کے درد کا علاج۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ دل کی بیماری کا علاج۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سنترا استعمال کیا کرو کیونکہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ زخم کا علاج۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو کس نے دھویا تھا اور کون ان پر پانی ڈال رہا تھا اور جس دوا سے آپ کا علاج کیا گیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی خون کو دھو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال سے پانی ڈال رہے تھے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پانی سے خون اور زیادہ نکل آ رہا ہے تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا اور پھر اسے زخم پر چپکا دیا جس سے خون کا آنا بند ہو گیا۔ اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی کانٹا چبھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہندی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کا علاج ہے جن میں سب سے چھوٹی رنج ہے۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ نے فرمایا، اے عبداللہ بن قبیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کر دوں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں رسول اللہ، ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ بخار کا علاج۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کسی کو بخار آئے تو سحری کے وقت ٹھنڈا پانی اس کے بدن پر 3 رات تک چھڑکا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عربی کے عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تھے تو فرماتے، کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بخار گناہوں کو دھو دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عربی سے بھی یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بخار گناہوں کو دھو دے گا۔ اس نے اس پر کہا کہ آپ کہتے ہیں گناہوں کو دھونے والا ہے، ہرگز نہیں، یہ تو نہایت شدید قسم کا بخار ہے۔ بخار ایک بوڑھے کھسٹ پر زور مار رہا ہے جو قبر کی زیارت کرائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے فرمایا، تو پھر یوں ہی ہوگا۔ معدے کی صفائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کی صفائی کرتا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہار منہ کھجوریں کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ گردوں کی بیماریوں کا علاج۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ الحاصل عوام الناس میں پھیلی چند عام بیماریوں کا یہ نبوی نسخہ بطور نظر پیش کیا گیا ہے جس پر آج بھی عمل ممکن ہے۔
نیز اس سے اسلام کی وسعت اور انسانی فطرت و طاقت کے لحاظ کا بھرپور اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کلونجی کو لازم پکڑو، اس میں سام کے علاوہ ہر چیز کے شفا ہے، اور سام کے معنی ہیں موت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور کی ایک سرما دانی تھی، آپ اس سے ہر آنکھ میں 3 مرتبہ سرما لگاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا عجوا کھجور جنت سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل شروع کر دیں تو صحت مند زندگی ہمارا مقدر بن جائے۔ اسلام نے بیماری اور صحت کے متعلق ایسا نقطہ نظر پیش کیا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند دیہاتیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ جب ہم بیمار ہوں تو کیا ہم علاج نہ کروائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کے بندو علاج کرواؤ، کیونکہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا ہی نہیں کی مگر اس کی شفا بھی رکھی ہے سوائے ایک بیماری کے۔ وہ پوچھنے لگے کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوت لگ جانا یا بدشگونی یا الو یا سفر کی نحوست یہ کوئی چیز نہیں، بیماری کے دوران صبر کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے۔ تو خود اللہ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ علاج کے وقت اسلامی نقطۂ نظر یہ عمل کریں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں سید المرسلین کی تعلیمات سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب الحکمت عطا کی جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غذا کے استعمال اور بیماریوں سے بچاؤ کے طریقے سمجھائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری اور علاج کے متعلق امت کی تربیت کی کہ بیماری کے وقت علاج کرواؤ اور صبر کرو، حرام چیزوں کو دوا کے طور پر استعمال نہ کرو۔ اگر آپ دنیا اور آخرت میں سکون و اطمینان چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنا لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے تاکہ ہم نیک و اعمال اور عبادات کر سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔